بھی آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں لاہور میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق تقریب سے مخاطب اور کبھی نقاب پوش انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اور بھی مارشل لاؤں کے نتیجے میں آنے والی سیاسی قیادت جسے سمجھتے ہوئے 10 15 20 سال لگ جاتے ہیں اور اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. یہ خالص سیاسی بات ہے مگر میں نے بڑی جنرل بات کی ہے. سچ یہی ہے. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری مشکل میں سے امید کے پہلو بھی موجود ہیں. پاکستانیوں نے اگر بہت کچھ لوز کیا ہے تو آپ نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. آپ پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. آپ کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے. آپ کے پاس 4 موسم ہیں. آپ کے پاس سر بفلک پہاڑ ہیں. دنیا کی 5 بڑی پیکس آپ کے ملک میں ہیں. آپ کی بہت بڑی کوسٹل لائن ہے. آپ کے پاس محنت کش لوگ ہیں. اگر کمی ہے تو ہمارے باہمی اتحاد کی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمارے اختلافات رہتے ہیں. مجھے سیاست میں دہائیاں بیت گئی ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ چند سال کے بعد ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے کیونکہ لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے. کافی تھک گئے ہیں. کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی تھک جائیں گے. اور جب لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے تو پھر سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے سیاستدان اور ادارے اور مسائل کا حل نہیں نکالیں گے ہم دائرے کا سفر کرتے رہیں گے. دائرے کا سفر ختم ہونا چاہیے. پاکستان کو آگے جانا چاہیے. پاکستانیوں کا مقدر بھوک اور غربت اور ناانصافی نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے اور یہ تسلیم کرنے میں کہ پاکستان کے فیصلہ ساز، پاکستان کے پالیسی میکر اور پاکستان کے حکمران طبقات قوم کو انصاف نہیں دے سکے اور مختلف موقعوں پہ انصاف کے نام پہ یا تو دھوکہ دیا گیا ہے یا انصاف دیا ہی نہیں گیا. لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں وداؤٹ پریپریشن. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ادارے چلانے کا میکنزم کیا ہے اور ان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. بات بہت دیر تک ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو بیٹیوں اور بچیوں اور بہنوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی فیصلہ کریں جذبات میں آ کے نہ کریں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. یہ ملک جو 27 رمضان کی شب کو بنا تھا، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ ملک آگے جائے گا اور جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں اس میں سے ہم نکلیں گے. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دیوالیہ ہونے کی بالکل ایج پہ کھڑے تھے آ کے. اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے جو خوشی کی بات نہیں ہے، مجبوری کی بات ہے. وقت آنا چاہیے کہ ہمیں IMF کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. میں ریلوے بھی میری ذمہ داری ہے اور ایویشن بھی، لیکن ایویشن کے وزیر کے طور پہ جو کچھ میں نے پچھلے 15 ماہ میں دیکھا ہے وہ بعض چیزیں ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں. جب آپ کو پیسے مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے تو دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چلے جائیں، پیسے نہ مانگنے پڑیں. بڑا مشکل کام ہے لیکن پیسے مانگنے ہم جاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. جب ہم پیسے مانگیں گے، خیرات مانگیں گے تو کون ہماری عزت کرے گا؟ مجھے بتائیے. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں ہماری قومی زندگی میں. ان کو دور کرنا ہے اور ان کو دور کرنا پہلے تو سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، پھر پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری بھی ہے. اور یہ ذمہ داری آپ کے اساتذہ کی بھی ہے کہ یہ درسگاہ صرف ٹیکسٹ بک کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کی ذہنی اور روحانی نشو و نما کی درسگاہ ہے. آپ کے اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس طریقے سے بلڈ اپ کریں کہ آپ جہاں رہیں میرٹ پر کام کریں، خرابی کا سامنا کریں اور ڈٹ جائیں اس کے سامنے. کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں اگر آپ ڈٹے رہیں اپنی جگہ پہ، وقتی کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. میں نے بھی زندگی میں بہت قیمت ادا کی ہے لیکن ہر مشکل سے آپ نکل ہی آتے ہیں. اگر مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. کل ایک بڑا خوفناک ریلوے کا حادثہ ہوا ہے جس میں 30 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. یہ ہمارے کم وسائل کا شاخسانہ ہے. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں لیکن چونکہ میرے کچھ یہ ذمہ داری ہے، اب تو 2 دن باقی ہیں، اس کے بعد کیئر ٹیکرز آ جائیں گے. ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار ہوا اس کو سزا ملے گی. لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہم چیزوں کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے مسائل ہیں. اور میں اس فورم پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ ML1 جو لاہور سے کراچی تک جاتی ہے اور آپ کی مین لائن ہے ریلویز کی، اس کا ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے. فیصلہ تو ہم 2018 میں کر گئے تھے
पीछे हुआ ही कुछ नहीं और सब कुछ डीप फ्रीज़र में चला गया। अब दोबारा हमारी बात हुई है और अक्टूबर में इंशाल्लाह बीजिंग में जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, प्रेसिडेंट शी जो चीन के सदर भी हैं और उनके एक बड़े सियासी मुदब्बर भी हैं, उनकी मौजूदगी में ये एग्रीमेंट साइन होगा और 5 से 6 साल में अगर तसलसल कायम रहा काम का तो पाकिस्तानियों को एक ऐसी रेलवे देखने को मिलेगी जो हम मुल्क से बाहर जाकर देखते हैं। इसी तरह आपका एक और अदारा है PIA, जो पिछले 14 माह से मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बड़ा ज़ोर लगाया ईमानदारी से कि किसी तरह ये चल जाए। PIA वालों ने भी ज़ोर लगाया, इसने नहीं चलना। ये मैंने डंके की चोट पे सबको बताया है, इसको बदलना पड़ेगा और वैसे बदलना पड़ेगा जैसे दुनिया में बाकी एयरलाइंस को बदला गया है। आपकी ये एयरलाइन दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में शामिल थी, आज उसकी हालत पैथेटिक हो गई है क्योंकि उसमें सियासी भर्तियाँ की गई हैं, मेरिट बेस्ड काम नहीं किया गया मुख्तलिफ अदवार में। उसका हल यही है जो एयर इंडिया ने रिजॉल्व किया है या जो साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने अपने मसले को हल किया है, हम उस पर भी बुनियाद रख गए हैं। इसको प्राइवेट सेक्टर को साथ लाना पड़ेगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर की FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी ताकि हम नए जहाज़ लाएं। पूरी दुनिया के रूट्स हमारे पास मौजूद हैं, जहाज़ ही नहीं है हमारे पास, तो जहाज़ के बगैर एयरलाइन कैसे चलेगी? बेहतरीन प्रोफेशनल भी मौजूद है, सो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पास नहीं है। तो उसका सोल्यूशन फिर यही है, दुनिया ने सोचा कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाई जाए। इसी तरह आपके एयरपोर्ट आउटसोर्स होंगे एक एक करके, क्योंकि अब दुनिया में सरकार का काम एयरपोर्ट बनाना है, चलाना नहीं है। अब तो प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट बना रहा है। आपका अपना सियालकोट का एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। तो सबसे पहले इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हम 15 साल के लिए आउटसोर्स करेंगे। दुनिया की बेहतरीन कंपनियों का मुकाबला होगा और जो बेस्ट बिल्डर होगा उसको अगले आने वाले हुक्मरान जो हैं, हमने बुनियाद रख दी है, कल उसका इश्तहार आ रहा है अखबार में, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और जब वो जाएगा तो ये इस्लामाबाद का एयरपोर्ट खाली एयरपोर्ट नज़र आता है, ये भरा हुआ एयरपोर्ट होगा, दुनिया भर के ब्रांड्स होंगे इसके अंदर और इसकी कैपेसिटी 90 लाख से 1 करोड़ 30 लाख पे चली जाएगी। ये चंद चीज़ें जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने समझा कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि हर तरफ मायूसी की बात है। बहुत से काम हैं जो हो रहे होते हैं लेकिन लोगों को उसका पता नहीं होता। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और हम सबको सच कहने, सच बोलने और मेरिट पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान। शुक्रिया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपको बताऊं कि सब कुछ गलत नहीं, बहुत बेहतरी की जानिब भी हम इस वक्त जा रहे हैं। रेलवे हादसे की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से कहा गया कि मसाइल की असल वजह वसाइल है। तारीख का अमीन, आज़ादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।